میں اپنے مہمان انتہائی قابل سب تکریم جناب پروفیسر رفاقت رازی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم واحسن منک لم طرقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صاحب صدارت محترم جلیل علی صاحب کی اجازت سے چند معروضات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو ڈاکٹر دوستوں کی عالمانہ گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹر عثمان غنی صاحب نے بھی ایڈریس کیا، اس کے حوالے سے علمیاتی گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر الیاس صاحب نے بھی، کہ منقبت آخر ضروری کیوں ہے اور منقبت ہے کیا، منقبت کے لوازمات کیا ہیں، ان کے ما لہا و ما علیہا کیا ہے، اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اور پوری اسلامی جو علمیات ہے اور جو خیر کا ایک تسلسل ہے، اس میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دین اسلام، دین خیر، اس کا جو سب سے بڑا متن ہے وہ ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، آخرت، نظام زندگی کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تصورات، تمام خیالات، تمام قواعد، ہر طرح سے مختلف طرح سے فقہی قواعد، قانونی قواعد موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ ادوار کی خیر کا تسلسل ہے، خیر کے واقعات ہیں، خیر کے متون ہیں، قرآن کریم ان کا بھی ذکر کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مثلا گزشتہ اقوام کے قصے، ان کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ، اور اس میں بھی خاص طور پر جو انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہیں، قرآن ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کا، دین اسلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارے سامنے بہت بڑا دین اسلام کا متن ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے یا انہیں لوگ کیسے دیکھتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمیں کتب احادیث میں، شمائل میں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں جو نعت کے اجزاء ہیں مختلف، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری میں نعت کے اجزاء موجود ہیں، یا دیگر صحابہ اکرام کی شاعری میں نعت کے اجزاء موجود ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل مبارک ہیں وہ اس شاعری میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نثر کے اندر بھی ہمیں اسی دور میں یہ تمام دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، جو خیر کا جو تصور ہے، وہ بھی ہمیں مناقب میں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری وضاحت اور پوری صراحت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر جو جن خیالات کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی شکل میں پیش کیا، کیا وہ مجرد رہ گئے حمورابی کے قوانین کی طرح یا گزشتہ قوانین کے مجموعوں کی طرح؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے ایک تسلسل کو انسانی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک واضح اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن پاک واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسوہ حسنہ کہا گیا ہے تو ان صحابہ کو اس اسوہ حسنہ کی عملی تفسیر ہمارے سامنے بتلایا گیا ہے. یہ وہ عملی تفسیر ہے جس کے بہت سے پہلو آپ صحابہ کرام کی زندگی سے لے کر ہمارے اس دور تک تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. جیسے ابھی ایک دوست بات کی ڈاکٹر عثمان صاحب نے یا ڈاکٹر الیاس صاحب نے کہ وہ ایک تاریخ، ڈاکٹر عثمان صاحب نے کہ وہ ایک تاریخی تسلسل ہے جسے ہم فقہی اصطلاح میں تعامل کا نام دیتے ہیں. یعنی آج بھی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کیسے ہنساتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراہٹ کے بارے میں کیا تصور تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کے بارے میں کیا تصور تھا، زندگی کا ہر پہلو وہ ہمارے سامنے کیسے آتا ہے. وہ محض متون نہیں ہے، وہ محض اساطیر نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں تخیلاتی دنیا میں چلے جائیں اور سوچیں کہ وہ کیسے ہوں، بلکہ ہمارے سامنے وہ حقیقی متون ہیں جنہیں صحابہ کرام نے دیکھا. اب صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا اور اسے عملی زندگی میں ہمارے سامنے پیش کیا، اس کو بیان کرنا بھی نعت ہی کا ایک تسلسل ہے. اور یہ ایک وہ نامیاتی وحدت ہے جسے اقبال نے پورے ایک کل میں پیش کیا. یعنی اقبال جہاں توحید کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نعت کو مختلف اسالیب میں پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں اقبال ہمیں منقبت کے مختلف پہلوؤں کو، مثلا ہمارے یہاں ایک دور میں منقبت کا یہ تصور رائج رہا اور ابھی وہ بہت حد تک ہے کہ منقبت شاید صرف جو مدح ہے، مدح اہل بیت ہے، شاید اس کا نام ہے، یا محض سلام تک محدود ہے. وہ بھی اگرچہ منقبت ہے اور وہ منقبت کا بہت بڑا حصہ ہے، مناقب اہل بیت، بلکہ عربی شاعری میں جو مناقب نعت کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مناقب اہل بیت سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرزدق کا جو مشہور قصیدہ ہے جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ نعت کی بھی ابتدا ہے اور مناقب اہل بیت کی بھی ابتدا ہے. یعنی اس سے پہلے جتنے بھی نعت کے اجزاء، جیسے کہ میں نے پہلے نعت کے اجزاء کا لفظ استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں نعت کی جو ادبی حیثیت ہے، میں یہ قطعاً شان اس کی کم نہیں کر رہا، جو ادبی حیثیت ہے وہ اس پورے طرفوں کے ساتھ سامنے نہیں آئی تھی جس طرح کے باقاعدہ ایک ادبی صنف کے طور پر سامنے آئی. وہ جناب بصیری علیہ الرحمہ ان کے قصیدے سے جو نعت کی ادبی رفت ہے، اس کی شان ہے، اس کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو مناقب اہل بیت چاہے فرزدق کے دور سے نعت کی ابتدا ہو، مناقب کی ابتدا ہو یا حاشیات کی ابتدا ہو، اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا مختلف سیاسی ادوار میں. تو اس دور میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اہل بیت کے جو مناقب ہیں ان کو بیان کیا جائے. اور اہل بیت کوئی ایک مجرد اہل بیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نسبت کی وجہ سے اہل بیت ہے. تو جب اہل بیت کے مناقب بیان کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کی جا رہی ہے جو کہ عملی طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح جب صحابہ کرام کی مناقب بیان کیے جائیں گے تو وہ مناقب کا دوسرا حصہ ہے. جیسے اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور فرمان ہے اور حکم ہے کہ ان کو تم پکڑے رکھو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، اور وہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور وہ منقبت ہے ان کی تاریخ بیان کرنا شاعری میں یا نثر میں. تو اسی طرح صحابہ کرام کی منقبت کو بیان کرنا وہ بھی نعت ہی کا ایک حصہ ہے. اور اس کا ہمیں جو پہلا ثبوت ملتا ہے، پہلا حکم ملتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا ایسے عمل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاموش تصدیق فرمائی، یعنی آپ نے اس کو روکا نہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو نعت ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی لکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کیسے آپ نے نعت لکھنی ہے اور کیسے منقبت لکھنی ہے. تو جہاں سے نعت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ نعت اٹ سیلف بھی ایک صنف ہے، بذات خود بھی ایک صنف ہے، اور منقبت بذات خود بھی ایک صنف ہے. اور تسلسل کے ساتھ جیسے مختلف فنون اور مختلف اصناف،
وہ ابتدا میں ایک صنف بھی ہوتی ہیں، ایک شعبہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعد میں اس سے مختلف شعبے پھوٹتے ہیں. تو اسی طرح منقبت ابتدا کے اندر تو وہ نعت ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نعت سے بڑھ کر، نعت کے ساتھ اس کا ایک جوہری تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب ایک مستقل حیثیت بھی، مستقل ایک شکل بھی اختیار کر چکی ہے. اور یہ چند معروضات تھی جو آپ دوستوں کے سامنے پیش کی.